اسرائیل کی جارحیت پر پاکستان کا قطر سے مکمل اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف دوحہ پہنچ گئے۔ قطری نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمان نے استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سینئر وزراء بھی شہباز شریف کے ساتھ موجود۔ وزیر اعظم امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سمیت قطری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ اسرائیلی حملے کے خلاف پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کریں گے۔ امیر قطر سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان قطر کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ UAE کے صدر بھی دوحہ پہنچ چکے۔ ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترک صدر طیب اردوان کا بھی آج دوحہ جانے کا امکان۔ محمد بن سلمان نے بیان میں کہا ہم برادر ملک قطر کے ساتھ ہیں۔ خطے میں اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ ادھر قطر میں اسرائیلی حملوں کے بعد سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ گزشتہ روز قطری وزیر اعظم کی ممکنہ شرکت کے پیش نظر اجلاس کو آج تک ملتوی کیا گیا۔ UN سیکرٹری جنرل بھی اسرائیلی حملے کو قطر کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ اسرائیل کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ حملے کا جواب علاقائی شراکت داروں سے مشورے کے بعد دیں گے۔ ہم محض بیانات اور مذمتوں سے آگے بڑھ کے رد عمل دیں گے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان الثانی کا دو ٹوک پیغام۔ بولے اسرائیلی وزیر اعظم دنیا کو لیکچر نہ دیں، وہ خود عالمی عدالت کو مطلوب ہیں، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ دوحہ پر حملہ کرنے والوں نے اپنے یرغمالیوں کی رہائی کی تمام امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا ہے۔ ادھر قطری وزارت خارجہ نے دوحہ میں حماس کے دفتر سے متعلق نیتن یاہو کے بیانات اور دھمکیوں کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ قطر پر حملے کے بعد امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم پر اظہار برہمی۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کی نیتن یاہو کو فون۔ امریکی صدر نے کہا قطر میں حماس پر حملہ درست فیصلہ نہیں تھا۔ نیتن یاہو نے موقف اپنایا، حملے کے محدود موقع کو استعمال کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق دوسری فون کال میں دونوں رہنماؤں کی بات چیت خوشگوار رہی۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے حملے کی کامیابی کا پوچھا۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم کی قطر سمیت دیگر ممالک کو نئی دھمکی ہرزہ سرائی کی کہ جو بھی شدت پسندوں کو پناہ دے گا اسرائیل ایسے ہی حملے جاری رکھے گا۔ قطر حماس کو اپنے ملک سے نکالے یا پھر انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم کریں گے۔ خوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابیاں۔ بھارتی سرپرستی میں پلنے والے 19 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق کارروائیاں 9 اور 10 ستمبر کو مہمن، گلونو اور دتا خیل میں کی گئیں۔ گلونو کے علاقے میں آپریشن کے دوران 14 خوارج مارے گئے۔ دتا خیل میں بھی سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے 4 خوارج کو ٹھکانے لگایا۔ بنو میں ہونے والے مقابلے میں 1 خارجی ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ مارے گئے خوارج دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ مزید خوارج کی موجودگی کے خدشے پر سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا عوام کی حمایت سے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ پشین میں CTD کی کارروائی، کالعدم تنظیم کے 4 دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان CTD کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے جدید اسلحہ، دھماکہ خیز مواد اور ڈیٹونیٹرز برآمد ہوئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کامیاب کارروائی پر CTD کو خراج تحسین۔ کہا ہلاک دہشت گرد مختلف دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ عوام دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنانے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تنقید کرنے والوں کو باز رہنے کا مشورہ۔ سیاسی حریفوں کو وارننگ دی کہ تنقید اصلاح کے لیے کریں، لسانی تقسیم پیدا نہ کریں۔ شہر نے پہلے بہت سہ لیا، اب مزید نفرت پھیلانے نہیں دیں گے۔ مسائل ضرور ہیں لیکن ہم اپنے کام سے مطمئن ہیں۔ وفاقی حکومت نے ابھی تک عالمی سطح پر مدد کی اپیل نہیں کی۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے ہمیں عالمی سطح پر اپیل کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ بولے اسلامی ممالک متحد ہو کر اسرائیل کو ایسا جواب دیں جیسا پاکستان نے بھارت کو دیا۔
کراچی میں ہونے والی حالیہ برسات نے شہر کا حلیہ ہی بدل دیا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں مزید تباہ ہو گئیں، شاہراہوں پر بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے، سڑکوں کے کنارے کچرے اور مٹی جمع۔ نیپا چورنگی کے اطراف کی سڑک تباہی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ ملیر ندی میں ڈوبنے والی شرافی گوٹ کی سڑک بھی پانی کے ساتھ بہہ گئی۔ شہریوں کا سڑکوں کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ، کہا پورے شہر میں صفائی مہم شروع کی جائے۔ کراچی میں آج صبح بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے یو اے ای کی نیشنل اینٹی نارکوٹکس اتھارٹی کے چیئرمین شیخ زید بن حماد کی ملاقات، انسداد منشیات کارروائیوں اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پاکستان اور یو اے ای میں انسداد منشیات پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ڈی جی اے این ایف میجر جنرل عبد المعید اور اماراتی بریگیڈیئر طاہر غریب نمائندہ خصوصی مقرر۔ نیب، پولیس اور ایف آئی اے کی کارروائیاں، پاکستان تحریک انصاف کی لارجر بینچ تشکیل دینے کی صدا۔ نیب پراسیکیوٹر نے مخالفت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے وکیل سلمان صفتر نے دلائل دیے۔ 2023 میں درخواست دائر کی گئی، 2 سال بعد کیس مقرر ہوا۔ جسٹس اعظم خان نے پوچھا، کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیسز کی تفصیل دی جائے؟ سلمان صفتر بولے، نیب، ایف آئی اے اور پولیس تازہ رپورٹس دیں، کلیئر کیا جائے بانی پی ٹی آئی کو کتنے کیسز میں سزا ہو چکی، کتنوں میں چالان جمع ہو چکا اور کتنی ایف آئی آرز باقی ہیں۔ عدالت نے مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی۔ ریمارکس دیے، مقدمات کی تفصیلات ملنے کے بعد لارجر بینچ سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 77واں یوم وفات۔ پوری قوم کا بابا قوم کو خراج عقیدت۔ قائد اعظم کی انتھک جدوجہد سے برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا خواب پورا ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد محمد علی جناح صرف 1 سال ہی قوم کی سرپرستی کر سکے۔ علالت کے باعث 11 ستمبر 1948 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بابا قوم کو خراج عقیدت۔ اپنے پیغامات میں کہا کہ قائد اعظم نے غیر معمولی بصیرت سے تاریخ کا دھارا بدلا، قوم کو اس کی شناخت، عزت اور آزادی سے جینے کا حق دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کابینہ کے ساتھ مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ محمد علی جناح کے اصولوں پر چل کر پاکستان۔ لاہور میں پولیس کے مبینہ مقابلوں میں 6 ڈاکو ہلاک۔ جوبلی ٹاؤن میں چھاپے کے دوران ملزمان نے فائرنگ کی جوابی کارروائی میں 3 ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ مصری شام میں بھی مبینہ مقابلے کے دوران 2 ملزم ہلاک ہو گئے۔ ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی فائنل میڈیکو لیگل رپورٹ منظر عام پر۔ رپورٹ نے حمیرہ اصغر کی موت پر شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ میڈیکو لیگل رپورٹ کے مطابق حمیرہ کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا۔ حمیرہ کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پر بھی خون کے نشانات ملے۔ حمیرہ کے کپڑوں پر ڈی این اے بھی ملا۔ حمیرہ کی لاش مکمل نہیں تھی، صرف ہڈیاں تھیں، اس وجہ سے موت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 77واں یوم وفات۔ پورے قوم کا بابا قوم کو خراج عقیدت۔ قائد اعظم کے انتھک جدوجہد سے برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا خواب پورا ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد محمد علی جناح صرف 1 سال ہی قوم کی سرپرستی کر سکے۔ علالت کے باعث 11 ستمبر 1948 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بابا قوم کو خراج عقیدت۔ اپنے پیغامات میں کہا کہ قائد اعظم نے غیر معمولی بصیرت سے تاریخ کا دھارا بدلا، قوم کو اس کی شناخت، عزت اور آزادی سے جینے کا حق دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کابینہ کے ساتھ مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ محمد علی جناح کے اصولوں پر چل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے عزم کا اعادہ